یہودیت، کرسچینٹی اور اسلام تینوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انبیاء کا جد امجد تسلیم کیا جاتا ہے۔ بائبل اور قرآن مجید دونوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بہت سی مشترک باتیں درج ہیں، لیکن یہ صرف قرآن مجید ہے جو کہ بیبلونیا کے ان رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے جو کہ آج تک انسان کی نظروں سے اوجھل رہے تھے، جو وقت کے پردے کے پیچھے کہیں کھو گئے تھے۔ یہودیت، کرسچینٹی اور اسلام تینوں مذاہب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جائے پیدائش بیبلونیا کو قرار دیا جاتا ہے، جو کہ قدیم میسوپوٹیمیا کا ایک شہر ہے، یعنی وہ علاقہ جہاں آج عراق واقع ہے۔ اس علاقے میں بہت سے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی تھی، لیکن ان تمام دیویوں اور دیوتاؤں میں ایک ٹرینٹی کو خاص اہمیت حاصل تھی، یعنی تین دیوتاؤں کا ایک گروپ۔ اس ٹرینٹی میں ایک مون گاڈ تھا جسے ہلال یعنی نئے چاند سے ظاہر کیا جاتا تھا، جس کا نام نینا تھا۔ دوسرا شمش تھا جسے سولر ڈسک کی شکل سے ظاہر کیا جاتا تھا، جو کہ سن گاڈ تھا۔ اور تیسرا وینس، جسے 8 کونوں والے ستارے سے ظاہر کیا جاتا تھا۔ جدید زمانے میں ہونے والی آرکیولوجیکل ایکسکیویشن سے حاصل ہونے والے پتھروں اور دوسرے آرٹیفیکٹس پر ان تین دیوتاؤں کے سمبل واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ کنگ میلی شپک کے پتھروں پر مون گاڈ، سن گاڈ اور وینس کے سمبلز کا ٹرائیڈ بنا ہوا ہے۔ نبوکڈ نظر کے پتھروں پر بھی انہی تین دیوتاؤں کا نشان بنا ہوا ہے۔ نیبونیڈس کے پتھر پر بھی ان تین دیوتاؤں کا نشان واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ میسوپوٹیمیا کے مختلف علاقوں سے حاصل ہونے والے یہ آرٹیفیکٹس ظاہر کرتے ہیں کہ یہ تین دیوتا پوری سومیرین تہذیب میں نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ قرآن پاک ہمیں ان دیوی اور دیوتاؤں کے بارے میں بتاتا ہے جس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم عبادت کیا کرتی تھی۔ ان آیات میں قرآن پاک ان لوگوں کے تین دیوتاؤں کی پرستش کی طرف اشارہ کرتا ہے، ایک سورج، دوسرا چاند اور ایک تیسرا دیوتا جس کے لیے قرآن پاک میں کوکب کا لفظ استعمال کیا گیا۔ کوکب کا لفظ کسی سیلیسٹیل باڈی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا مطلب ستارہ یا سیارہ دونوں ہو سکتے ہیں۔ ان آیات میں قرآن پاک ان لوگوں کے تیسرے دیوتا کا ذکر کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ یہ رات میں کچھ دیر کے لیے ظاہر ہوتا ہے اور پھر غروب ہو جاتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیات وینس یعنی ایوننگ سٹار کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جو کہ سورج غروب ہونے کے بعد کچھ دیر کے لیے دیکھا جا سکتا ہے اور پھر وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اور سومیرینز اشتر دیوی کو وینس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے تھے۔ یہ بات ہمیں کھدائی کے ذریعے حاصل ہونے والے ٹیبلٹ سے معلوم ہو چکی ہے۔ تو اس طرح قرآن پاک سومیرینز کے تینوں دیوتاؤں یعنی سورج، چاند اور اشتر کی طرف ٹھیک اشارہ کرتا ہے۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے شرکیہ عقائد کے بارے میں بیانات بالکل ٹھیک ہیں، اور آج کی آرکیولوجیکل فائنڈنگز بھی اس بات کی تائید کرتی ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان عقائد کے بارے میں کون بتا سکتا تھا؟ اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اگر کہیں واقعات درج تھے تو وہ بائبل میں درج تھے، لیکن اگر ہم بائبل کا مطالعہ کریں تو وہ بھی سومیرینز کے دیوتاؤں کو ادر گاڈز کہہ کر مخاطب کرتی ہے، لیکن ان کی تفصیلات بتانے سے مکمل قاصر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید میں موجود سومیرینز کے دیوتاؤں کی ان تفصیلات کا سورس بائبل تو ہرگز نہیں ہو سکتی۔
حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ باتیں جو کئی ہزار سال سے لوگوں کے علم میں نہیں تھیں اور اب 20ویں صدی میں ہونے والی کھدائی میں دریافت ہوئیں، یہاں تک کہ سومیرین لینگویج جس میں یہ تمام آرٹیفیکٹس لکھے گئے وہ بھی اب کوئی نہیں جانتا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کا ٹھیک ٹھیک علم کیسے ہوا؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی وحی تھی جس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام باتوں کا ٹھیک علم حاصل ہوا، اور آج کی آرکیولوجیکل فائنڈنگز بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا ہم سے پہلے گزری ہوئی قوموں کے حالات درج ہیں اور ان کے بارے میں ٹھیک ٹھیک معلومات دی گئی ہیں۔ یقینی طور پہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ خدائے واحد یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔